بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سالم احمد خان سواتی صاحب نے آج اسمبلی کے اندر اظہار خیال کیا اور راجہ ریاض صاحب کو اڑا کر رکھ دیا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ شدید تلخ کلامی ہوئی ان کے درمیان اور چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ یقین مانیے گا راجہ ریاض صاحب کو کیا ہوا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے آپ کو بتائیں سالم احمد خان سواتی صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ہے، اور یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو 25 کروڑ کی آفر ہوئی ہے جب نو کانفیڈنس موشن آیا تھا قومی اسمبلی کے اندر۔ اس دوران ان کو آفر ہوئی تھی اور انہوں نے ٹھکرا دی تھی اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے آج اسمبلی کے اندر اظہار خیال کیا کیونکہ اس سے پہلے راجہ ریاض نے بات کی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور کچھ انہوں نے اس طرح کی بلو دا بیلٹ باتیں کی تھی جو کافی ناگوار گزری سالم احمد سواتی صاحب کو۔ جس کے بعد جب ان کا نمبر آیا قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض صاحب جو ابھی اخلاقیات کا تھوڑی دیر پہلے درس دے رہے تھے، یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ عمران خان 22 کروڑ عوام کا نہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ مسیح ہے، اور عمران خان کے بغیر یہ سسٹم بالکل نہیں چل سکتا۔ اور جو ان کی اخلاقیات کا اس وقت کہہ رہے تھے، ان کے خطاب کے دوران ڈسک بجایا کرتے تھے، آج وہ کھڑے ہو کر عمران خان کے بارے میں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ اور یہ تو سیدھے سیدھے ان کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر جا کر گھس جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سیٹ ہونا آتا ہے۔ اور عدلیہ پر آج بہت زیادہ تنقید کی گئی حکومت کی جانب سے۔ جب سالم احمد سواتی صاحب نے یہاں تک پہنچے تو راجہ ریاض صاحب کو بہت ناگوار گزرا اور ان سے برداشت نہ ہوا تو کراس ٹاکنگ انہوں نے شروع کر دی، جس سے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ بڑے بلو دا بیلٹ باتیں کی راجہ ریاض صاحب نے۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی غلط پالیسیوں کا میں پہلے دن سے اختلاف کرتا تھا اور پہلے دن کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا، جب انہوں نے جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف کیس بنایا تھا تو اسی دن میں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا ان کے خلاف، میڈیا پر آ کر بات کی تھی، اور یہ انتہائی غلط کام کیا تھا تحریک انصاف نے، اور خاص طور پر عمران خان نے ان کو فراڈیا اور فتنہ کہہ کر پکارا، راجہ ریاض نے عمران خان کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بالکل انتہائی جسے بلو دا بیلٹ کہتے ہیں، گالی جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اور نازیبا الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ گوگی کا یار جو کل جو ہے ملک کا وزیر اعظم تھا اور آج وہ اتنا فتنہ اور فساد اس کی وجہ سے برپا ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس سے بچ نہیں سکا۔ اس کے بعد جب سالم احمد سواتی صاحب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ فراڈیا عمران خان نہیں بلکہ فراڈیا یہ شخص ہے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑنے کے بعد جب الیکشن جیت گیا، جب وقت آیا پارٹی کے ساتھ وفاداری کرنے کا تو یہ بک گیا اور ان کی سائڈ پہ چلا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں جو آج حکومت کی جانب سے معزز وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج توپوں کا رخ جو ہے عدلیہ کی طرف کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے خاتون جج کے بارے میں جو کچھ کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے کہا تھا تو عمران خان ذاتی حیثیت میں جا کر اس خاتون جج سے معافی مانگی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ عمران خان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر حملہ آور ہے، حالانکہ حقیقت میں تو لاڈلی عدلیہ پر حملہ آور ہے، اور ججز کے متعلق اس نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود جناب اسپیکر کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور جب ڈار صاحب آ رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا جیسے ہی ڈار صاحب نے جہاز کی سیڑھی پر پاؤں رکھے تو ڈالر 10 روپیہ گر گیا تھا، اور آج کیا ہو گیا کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، آٹا ہے ملنے کا نام نہیں لے رہا، اگر جو مل بھی رہا ہے اس پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور انسانی جانیں جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے مفاد کی بات کرتا ہے لیکن ان غریبوں اور مسکینوں کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اسپیشلسٹ لندن سے آ رہا ہے جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ترقی تو چھوڑیے، ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دانے پر کھڑا ہو گیا، ہمارے فورن ریزرو ختم ہو گئے اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے دانے پر پہنچ گیا، جس کا اقرار خواجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی تھی
کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دانے پہ کھڑا ہے۔ جب صالح محمد صاحب یہ بیان دے رہے تھے تو قومی اسمبلی کے اندر ایک خاموشی کا ماحول بنا ہوا تھا، اور وزیر اعظم صاحب بھی وہیں پر موجود تھے، اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے باتیں کی اور وزیر اعظم کو سارا کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جلسے کے اندر کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے اس عوام کو آٹا دوں گا، لیکن آج آٹا ملنے کا بھی نام نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل ساحر شمشاد کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت معزز ہیں، جب ان کی تعیناتی کا وقت تھا تو جب وزیر اعظم نے سمری بھیجی تو اسی وقت سائن کر دی گئی تھی۔ ان کو ہم نے نہیں بلکہ حکومت نے کوشش کی کہ ان کو تنقید کی زد میں لایا جائے اور ان پر بات ہو تاکہ تحریک انصاف کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ میں لب و لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے آئین واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہو، چونکہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو انہوں نے ضمنی انتخابات کے اندر بھی دیکھے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو یہ کہیں پر آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ جب ساری گفتگو ہو رہی تھی ناظرین کرام تو قومی اسمبلی کے اندر بالکل خاموشی کا ماحول تھا اور لگ رہا تھا کہ کوئی شیر کا بچہ بول رہے۔ واقعی خیبر پختونخوا کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے صالح محمد خان سواتی صاحب نے۔ ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔